بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سامعین و ناظرین سلام علیکم۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 26ویں تاریخ ہے اور ماہ مبارک رمضان تقریباً رو بے اتمام ہے، ختم ہونے کو آیا ہے۔ اب ان بچے ہوئے دنوں میں جو دعائیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جانب سے ہم تک آئی ہیں، ان دعاؤں میں قبولی عمل کی دعا ہے، ان دعاؤں میں اللہ کی جانب سے ملنے والے انعامات و اکرامات کا تذکرہ ہے، ان دعاؤں میں خدا سے بخشش اور معافی کی طلب ہے، ان دعاؤں میں فراق ماہ مبارک رمضان کی تڑپ ہے۔ دعا کیا ہے بلکہ پورا صحرائے نیاز ہے، ضرورتوں کا اتھاہ صحرا ہے جو ختم ہونے کو نام ہی نہیں لیتا، اور انہی صحرا پہ کچھ ابر ہیں جو ابر کرم بن کے برستے ہیں، اور ان سوکھے ہوئے صحراؤں میں اچانک آب زمزم جیسا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، اور یہ زمزم معرفت، یہ نجوائے الہی اسی آسمان معرفت کی آواز ہے جسے محمد و آل محمد کا نام دیا جاتا ہے، علیہم صلوات اللہ و صلوات افضل المصلین۔ آج کی دعا آپ کی خدمت میں حاضر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل سعی فیہ مشکورا وذنبی فیہ مغفورا وعملی فیہ مقبولا وعیبی فیہ مستورا یا اسمع السامعین۔ بار الہ، میرے خدا، میرے مالک، پوری ہستی کے پالنہار، گیتی کے پالنہار، میری تمام کوششوں کو مشکور بنا دے، یعنی قابل شکر بنا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس میں معصوم نے ہرگز یہ نہیں فرمایا کہ عبادتوں کو، عبادت وہ ہوتی ہے کہ جو مقبول بارگاہ الہی ہو، عمل شاکلت کے مطابق ہوتا ہے، یعنی نیت کے مطابق ہوتا ہے، لیکن یہ کچھ بندوں سے مخصوص ہے۔ ہمارے جیسے گنہگار انسان صحیح تو کرتے ہیں، کوشش تو کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی صحیح و کوشش یقیناً قابل قبول ہو۔ فرمایا پالنے والے، تیرے نبی نے فرمایا ہے اور تو نے بھی دستور دیا ہے کہ مزدور کے چہرے پہ پسینہ اگر آ جائے تو وہ مزدوری کا مستحق ہو جاتا ہے۔ پالنے والے، ہم جیسے گنہگار صحیح کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نماز پڑھتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے عبادت کی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے تلاوت قرآن کی ہے۔ ہاں، اس میں شک نہیں ہے کہ ہم نے کوشش ضرور کی۔ پالنے والے، اس ماہ مبارک رمضان میں اور اس دن کے اندر میری تمام سعی و کوشش کو مشکور بنا دے، یعنی قابل قبول بنا لے۔ پالنے والے، کیفیت عمل نہ دیکھ، صرف عمل پہ نگاہ ڈال، اس لیے کہ کیفیت عمل محصور عبد خاطی نہیں، کیفیت عمل مقدور عبد خاطی و عبد گنہگار نہیں ہے، صرف عمل لے کے آئے ہیں۔ کلما جئتک بالعصیان جازیتنی بالقبول والغفران۔ جب بھی گناہوں کے ساتھ آیا تیری بارگاہ میں
تو نے معاف کیا، مغفرت اور انعام کے ساتھ لوٹایا۔ وَجَعَلْ سَعْيِي فِيهِ مَشْكُورًا، میرے خدا میری کوششوں کو قبول کر لے۔ وَذَنْبِي فِيهِ مَغْفُورًا، اب تو پردے میں کہنے کی بات نہیں ہے، آخری وقت ہے، درہائے رحمت الہی دھیرے دھیرے جیسے واہ ہوئے تھے دوبارہ بند ہو رہے ہیں۔ پالنے والے، میں اپنی تعبیر کو شفاف کرتا ہوں، ذنبی، میری گناہوں کو مغفور کر دے، اس لیے کہ فَإِن لَمْ تَغْفِرْ لِي فَمَن يَغْفِرُنِي، اگر تو نے میرے گناہوں کے اوپر ید رحمت نہ پھیرا، میرے گناہوں کے گرد و غبار کو مجھ سے دور نہ کیا، تو میں کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ انہی ایام سحر میں حضرت سجاد ہمیں تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، الہی انی قد اقرأتک، پالنے والے میں نے تیرے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی ہے۔ پالنے والے، ان حرتنی من دارک فبأی باب اقرأ، اگر تو نے بھی اپنا بند دروازہ نہ کھولا تو ہم کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ وَذَنْبِي فِيهِ مَغْفُورًا، خدا میری گناہوں کو اب اس مہینے کے اختتام میں معاف فرما دے اور ایسا بنا دے کہ جیسے یہ معاف شدہ ہے۔ وَعَمَلِي فِيهِ مَقْبُولًا، اب تھوڑی سی جرأت پڑھی، سعی کو آگے رکھا، کہا کہ میری سعی قبول کر لے، گناہوں کی بخشش طلب کی، یقین آ گیا کہ خدا بخشے گا۔ ادعونی استجب لکم، پالنے والے اب جو لوٹ کے جا رہا ہوں، یعنی یہ سفر ماہ مبارک رمضان جیسے جیسے تمام ہو رہا ہے، اب تیرے علاوہ کوئی اور مجھ پہ کرم نہیں کر سکتا۔ وعملی فیہ مقبولا، اب جرأت ہوئی گناہوں کے آمرزش کے بعد، چونکہ خود خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری گناہ کو معاف کروں گا، مایوس نہ ہو، میں تمہاری دو گناہوں کو معاف کروں گا۔ تو جیسے ہی گناہوں کی بخشش کا اندیہ ذہن میں آیا، سمجھ میں آ گیا کہ یہ صحیح عمل کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ پالنے والے، میرے عمل کو قبول فرما لے، یہ نہیں کہا کہ قبول کر لے، مقبول قرار دے دے، میرے کہنے سے پہلے، میرے مانگنے سے پہلے تو چشم پوشی فرما، تو غض النظر فرما، تو اپنی آنکھوں کو بند کر لے اور ہمارے اعمال پہ امضا کر دے۔ وَعَیْبِی فِیہ مَسْتُورًا، خدا میرے عیوب کو چھپا لے۔ اگر عیوب جسمانی مراد ہوتے تو یہ کسی سے تو چھپے نہیں ہیں، یہاں مراد عیوب نفسانی ہیں، جیسے حسد ہے، جلن ہے، جھوٹ ہے، تہمت ہے، بہتان ہے، افتراء ہے، بے ایمانی ہے، بے تقوائی ہے، غفلت ہے، جہالت ہے، نادانی ہے، تکبر ہے، حلم کا نہ ہونا، بردباری کا نہ ہونا، والدین کے ساتھ قطع تعلق علیاذ باللہ، قطع رحم وغیرہ، یہ وہ عیوب ہیں کہ جو چھپے ہوئے ہیں۔ پالنے والے، چونکہ برائیوں خوبیوں کے آشکار ہونے کا زمانہ ہے، برائیوں کے ختم ہونے اور تشت بازار ہونے کا وقت ہے، پالنے والے میرے عیوب کو چھپا لے، تو ستار العیوب ہے۔ پالنے والے میرے عیوب کو چھپا لے، اس لیے کہ عزت تیری دی ہوئی ہے۔ یا اسمع السامعین، اے سننے والوں میں سب سے زیادہ سننے والا، میرے مالک، میرے پالنے والے، میرے خالق، اس مہینے کی برکتیں، اس مہینے کی خیرات، اس مہینے کی خوبیاں بڑی عظمت کے ساتھ ہم سے جدا ہو رہی ہیں۔ پالنے والے، ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ایدینا خالیہ، ہمارے ہاتھ خالی ہیں، قلب فہم و درک سے دور ہے، اعضاء و جوارح مشقت طاعت و عبادت سے آسودہ ہے۔ پالنے والے، ان تمام خرابیوں کے باوجود ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں تیرے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ کا، واسطہ دیتے ہیں امیر المومنین علی سلام اللہ علیہ کا، واسطہ دیتے ہیں صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا۔ یا صاحب الزمان، اگر ہمارے نام اعمال پر آپ نے
دستخط کر دیا، آپ نے امضا کر دیا تو ہمارا نام اعمال خود بخود قبول ہو جائے گا۔ حل الدین الا الحب والبغض، خود ائمہ نے فرمایا ہے کہ دین محبت و نفرت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اے میرے مولا و آقا، اے میرے خدا، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تیرے اولیاء سے محبت کرتے ہیں، تیرے دین سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم نیک نہیں ہیں تو نیکوں سے ہم پیار و محبت کرتے ہیں۔ خدا محبت ابرار کے صدقے میں ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، ہماری سعی کو مشکور قرار دے دے۔ ماننے والے، اس رمضان کو ہمارا آخری ماہ مبارک رمضان قرار مت دے، بلکہ ان بچے ہوئے دنوں کو ان تمام گنہگاروں کے لیے دوبارہ بہار میں تبدیل کر لے جو لوٹ کر آنا چاہتے ہیں۔ دروازہ کھلا ہوا ہے، نیم واہ ہے، ابھی بند نہیں ہوا ہے، اور آواز آ رہی ہے، این المستغفرین، این المستغفرین، این المستغفرین۔ کہاں ہیں وہ بندے جو آخری لمحے بھی توبہ کرنا چاہتے ہیں اور میری بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں؟ ربنا واقبل توبتنا ودک اعمالنا وارحم علینا وعلی ابداننا وارحم امواتنا واحیانا۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔